آداب، یہ ہے اعتماد کی خبریں۔ سب سے پہلے پیش سرخیاں۔ اسرائیل نے حزب اللہ کے ہزاروں ارکان کو ہلاک کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کا ویڈیو پیغام۔ جموں کشمیر کے ریاستی درجے کی بحالی کا مطالبہ کرنے والی قرارداد پہلی کابینہ میٹنگ میں پاس کی جائے گی، عمر عبداللہ کا بیان۔ حیدرآباد میں میٹرو ریل کے دوسرے مرحلے کے کاموں کی ڈیٹیل پروجیکٹ رپورٹ تیار، مرکز نے کیا مثبت رد عمل کا اظہار۔ ریونت ریڈی نے موسیٰ ندی کے نام پر غریبوں کو مصیبت میں ڈال دیا، کے ٹی آر کا بیان۔ حیدرآباد میں عوامی مقامات پر کچرا پھینکنے والوں کے خلاف اب ہوگی کارروائی۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل نے حزب اللہ کے ہزاروں ارکان کو ہلاک کر دیا ہے، جن میں گروپ کے مقتول رہنما حسن نصر اللہ کے متوقع جانشین ہاشم صفی الدین بھی شامل ہے۔ یہ بیان میں لبنان کے عوام کے نام ایک ویڈیو پیغام میں دیا گیا، جسے نیتن یاہو کے دفتر نے منگل کو جاری کیا، جس میں انہوں نے ان پر زور دیا کہ وہ لبنان کو حزب اللہ سے آزاد کرائیں اور اس گروپ پر ملک کے جاری مالی بحران کا سبب بننے کا الزام لگایا۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان نے شامی عرب جمہوریہ میں بے گھر ہونے والے لبنانی شہریوں کے لیے 30 ملین امریکی ڈالر کے فوری امدادی پیکیج کی ہدایت کی۔ متحدہ عرب امارات نے لبنان میں مہلک تنازعات میں پھنسے لوگوں کے لیے سامان جمع کرنے کے لیے عطیہ کی مہم بھی شروع کر دی ہے۔ خبروں کے مطابق اس ہفتے کے آخر میں ابوظہبی اور دبئی میں امداد جمع کرنے کے 2 پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ متحدہ عرب امارات اور ترکی سمیت متعدد ممالک نے لبنان کے لیے امدادی پیکیج کا اعلان کیا ہے، کیونکہ اسرائیل کی جانب سے بیروت کے جنوبی حصے میں زمینی حملے کے بعد سے یہ قوم حالت جنگ میں ہے۔ یہ فنڈنگ جاری ہنگاموں سے متاثرہ افراد کو خوراک، طبی امداد اور پناہ گاہ جیسی ضروری اشیاء فراہم کرنے کے لیے استعمال کی جائے گی۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر اور سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا کہنا ہے کہ نیشنل کانفرنس کانگریس حکومت اپنی پہلی کابینہ میٹنگ میں ہی جموں و کشمیر کے ریاستی درجے کی بحالی کا مطالبہ کرنے والی قرارداد پاس کرے گی۔ انہوں نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ حکومت کی تشکیل کے بعد مجھے امید ہے کہ کابینہ کی پہلی میٹنگ میں ایک قرارداد پاس کی جائے گی، جس میں مرکز کو ریاست کا درجہ بحال کرنے پر زور دیا جائے گا اور قرارداد وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ واقعات کے ایک چونکا دینے والے موڑ میں تریپورہ کے قدم تلہ ضلع میں فرقہ وارانہ تشدد کے دوران پولیس کی فائرنگ سے ایک شخص ہلاک اور تقریباً 17 افراد زخمی ہو گئے۔ مبینہ طور پر یہ تشدد 6 اکتوبر کو درگا پوجا کے چندہ جمع کرنے کے تنازع کے دوران شروع ہوا تھا، جس میں ایک مقامی کلب کے اراکین، مسافروں اور ایک ڈرائیور کو شامل کیا گیا تھا۔ جو کچھ معمولی جھگڑے کے طور پر شروع ہوا، وہ جلد ہی بڑے فرقہ وارانہ تصادم میں بدل گیا۔ متوفی کی شناخت شاہین کے نام سے ہوئی ہے، جس کی لاش پولیس کی جانب سے امن بحال کرنے کے دعوے کے بعد ملی۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ افراتفری میں متعدد نجی املاک کو نقصان پہنچا اور دکانیں اور مکانات لوٹ لیے گئے۔ پولیس کے لاٹھی چارج کے دوران متعدد رہائشی زخمی بھی ہوئے، حالانکہ صحیح تعداد واضح نہیں ہے۔ انتخابات جیتنے کے بعد بی جے پی ہریانہ میں تیسری بار اپنی حکومت بنانے کے لیے تیار ہے۔ تینوں آزاد ایم ایل ایز ساوتری جندال، دیوندر کدیان اور راجیش جون نے بی جے پی حکومت کو حمایت دینے کا فیصلہ کیا۔ کدیان نے سونی پت کے گنور حلقے سے انتخاب لڑا اور اپنے قریب ترین کانگریس حریف کلدیپ شرما کو شکست دی۔ راجیش جون نے اپنے قریب ترین بی جے پی حریف دنیش کوشک کو شکست دیتے ہوئے جھجھر ضلع کی بہادر گڑھ سیٹ سے کامیابی حاصل کی۔ ساوتری جندال حصار سے آزاد امیدوار کے طور پر لڑے اور اپنے قریب ترین کانگریس حریف رام نواس رارا کے خلاف جیت حاصل کی۔ اتر پردیش کے لکھیم پور کے بی جے پی ایم ایل اے یوگیش ورما کو لکھیم پور بار ایسوسی ایشن کے صدر ادیش سنگھ نے تھپڑ مارا۔ دونوں کے درمیان اس وقت جھگڑا شروع ہو گیا جب ایم ایل اے یوگیش نے لکھیم پور میں آئندہ اربن کوآپریٹو بینک کمیٹی کے انتخابات کو ملتوی کرنے کے لیے ایک خط لکھا۔ جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین نے وقف ترمیمی بل کو غیر آئینی، غیر جمہوری اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی فرقہ وارانہ ذہنیت اور سماج کو بانٹنے کی سوچ کا آئینہ قرار دیا۔
یہ بات انہوں نے آج آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ایک اعلیٰ سطحی وفد سے کہی۔ وقف کانفرنس کے موقع پر یہ ملاقات عمل میں آئی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ میری حکومت پوری طرح آپ کے ساتھ ہے، ہم کل ہی اپنی کابینہ سے اس کے خلاف ایک قرارداد منظور کریں گے۔ کرناٹک کے ایک پرائیویٹ کالج کے لیکچرر ارون اولال پر مبینہ طور پر ہندوؤں کو اپنے بچوں کو مذہبی اقلیتوں کے زیر انتظام اسکولوں میں نہ بھیجنے اور ان کی ملکیت والے شادی خانوں کو کرائے پر نہ لینے کا مشورہ دیتے ہوئے نفرت انگیز تقریر کرنے کے الزام میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ارون اولال نے یہ بیان منگلورو کے قریب کنیا میں ایک تقریب کے دوران دیا، جہاں انہوں نے نوبیاہتا جوڑے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہندوؤں کو اپنے بچوں کو مذہبی اقلیتوں کے زیر انتظام اسکولوں میں بھیجنے سے گریز کرنا چاہیے اور ان کی ملکیت والے شادی خانوں کو کرائے پر لینے سے گریز کرنا چاہیے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان اداروں سے آمدنی بیرون ملک بھیجی جا رہی ہے اور ہندوؤں کو مشورہ دیا کہ وہ ایسے اداروں کی حمایت کے سلسلے میں محتاط رہیں۔ اولال نے اپنے بیان کا مزید جواز پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہندوؤں کے زیر انتظام کئی مشہور تعلیمی ادارے طلباء کی کمی کا شکار ہیں، جبکہ دوسری طرف اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے طلباء سے بھرے ہوئے ہیں۔ ورنگل کے وردھنا پیٹ منڈل میں کٹیالہ کے قریب ایک آرٹیسی بس ریت کے ٹریکٹر سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں ایک سنگین حادثہ پیش آیا۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ ٹریکٹر 3 ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ حادثے کے وقت بس میں تقریباً 30 مسافر سوار تھے۔ ٹریکٹر ڈرائیور کو شدید چوٹیں آئیں، جبکہ بس ڈرائیور اور 5 مسافروں کو معمولی چوٹیں آئیں۔ حکام حادثے کی وجوہات کا تعین کرنے کے لیے تصادم کے اطراف کے حالات کی تحقیقات کر رہی ہے۔ ایجنٹ کے دھوکے کے سبب تلنگانہ کا ایک نوجوان عراق میں پھنس گیا۔ تفصیلات کے مطابق اس نوجوان، جس کی شناخت ضلع جگتیال کے سارنگا پور منڈل سے تعلق رکھنے والے اجے کے طور پر کی گئی ہے، اس نے اپنے رشتہ داروں کو بھیجی گئی سیلفی ویڈیو میں نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ ایجنٹ اس کو پرکشش ملازمت کا وعدہ کرتے ہوئے عراق بھجوایا تھا، تاہم وہ عراق میں پھنس گیا اور کافی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کا پاسپورٹ بھی حاصل کر لیا گیا ہے اور گھر واپسی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ اس نے اپنے ارکان خاندان اور حکومت ہند سے خواہش کی کہ اس کی وطن واپسی کو یقینی بنایا جائے۔ BRS کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے کانگریس زیر قیادت حکومت پر تنقید کی کہ وہ پچھلے 5-6 مہینوں سے کانٹریکٹ اور آؤٹ سورسنگ ورکرز کو تنخواہیں ادا کرنے میں ناکام رہی ہے۔ KTR نے کانٹریکٹ اور آؤٹ سورسنگ ورکرز بشمول پنچایت عملہ، میونسپلٹی ورکرز، ہاسٹل ملازمین اور گیسٹ لیکچررز کی حالت زار پر تشویش کا اظہار کیا، جو بغیر اجرت کے جدوجہد کر رہے ہیں۔ انہوں نے ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر زیر التوا تنخواہوں کو صاف کرے اور جدوجہد کرنے والوں کو راحت فراہم کرے۔ انہوں نے تنخواہوں کی بروقت ادائیگی کے حکومتی دعوے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کارکنوں کے پاس تہوار کے لیے بنیادی سامان خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی کے حلقے کوڑنگل میں فارما کمپنیوں کے قیام کے خلاف کسانوں کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اس احتجاج میں شرکت کے لیے جانے کا اعلان کرنے والے BRS کے کئی قائدین کو پولیس نے حراست میں لے لیا اور کئی قائدین کو گھر پر نظر بند کر دیا گیا۔ پولیس نے ارکان اسمبلی سبیتا اندرا ریڈی، کٹا پربھاکر کو گھر پر نظر بند کر دیا اور BRS کے سابق MLA P نریندر ریڈی کو پولیس نے روک کر حراست میں لے لیا۔ احتجاج اور یاترا کی اجازت نہ ہونے پر پولیس نے نریندر ریڈی کو حراست میں لے لیا۔ نریندر ریڈی کو کوڑنگل سے پرگی پولیس اسٹیشن منتقل کیا گیا، بعد ازاں انہیں پولیس نے شاد نگر بھیج دیا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے BRS قائدین تارک راما راؤ اور ہریش راؤ پر سرکاری ملازمتوں پر تقررات کے عملے میں رکاوٹیں حائل کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ شہر کے LB اسٹیڈیم میں DSC میں منتخب 11,000 سے زائد اساتذہ میں تقرر نامے حوالے کرنے کے بعد منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف منسٹر نے کہا کہ ان کی حکومت کی جانب سے
سرکاری ملازمتوں پر تقررات کے لیے جو اعلامیہ جاری کیا جا رہا ہے، BRS کے قائدین عدالتوں سے رجوع کرتے ہوئے انہیں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ صالح اور بہنوئی مل کر بے روزگار نوجوانوں کے منہ میں مٹی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی کوششوں کو کامیاب ہونے نہیں دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کی علیحدگی میں نوجوانوں اور بے روزگار افراد کا اہم رول رہا تھا، لیکن 10 سال کے دوران BRS حکومت نے سرکاری ملازمتوں پر تقررات نہ کرتے ہوئے نوجوانوں اور بے روزگاروں کے ساتھ دھوکہ دیا۔ تلنگانہ حکومت نے سابق جج مدراس ہائی کورٹ جسٹس دیوراجو ناگارجن کو تلنگانہ اسٹیٹ الیکٹرک ریگولیٹری کمیشن کا نیا چیئرمین مقرر کرنے کا فیصلہ کیا۔ ذرائع کے مطابق چیف منسٹر ریونت ریڈی نے جسٹس ناگارجن کی تقرری کی منظوری دے دی ہے۔ موجودہ چیئرمین ٹی سری رنگا راؤ کی میعاد 19 اکتوبر کو ختم ہو رہی ہے اور جسٹس ناگارجن کے اسی دن اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے کی توقع ہے۔ جسٹس ناگارجن کی پیدائش تلنگانہ کے وناپرتی میں ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے گریجویشن کی تعلیم RLD کالج میں حاصل کی اور LLB SSL لاء کالج ناندیڑ سے کی۔ بعد ازاں انہوں نے عثمانیہ یونیورسٹی سے LLM کی ڈگری حاصل کی۔ سنگاریڈی ضلع مستقر کے سرکاری ہاسپٹل میں منگل کی رات نامعلوم افراد نے ایک نومولود کا اغوا کر لیا۔ ذرائع کے مطابق سنگاریڈی ضلع کے مانور منڈل کے دودی گنڈا گاؤں سے تعلق رکھنے والی نسیمہ نامی حاملہ خاتون اپنی چوتھی زچگی کے لیے منگل کی رات سنگاریڈی کے ضلع ہاسپٹل میں شریک ہوئی تھی، جہاں رات دیر گئے خاتون نے سیزرین کے ذریعے اپنی بچی کو جنم دیا۔ کچھ دیر بعد نومولود لاپتہ ہو گئی۔ چہارشنبے کی صبح نسیمہ اور ڈاکٹروں کی شکایت پر پولیس نے نومولود کی گمشدگی کا مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ CCTV کیمروں کی جانچ میں پتہ چلا کہ آپریشن کے وقت ہاسپٹل کے احاطے میں 3 خواتین مشتبہ حالت میں گھوم رہی تھیں۔ پولیس کو شبہ ہے کہ مشتبہ خواتین نے ہی نومولود کا اغوا کیا ہوگا۔ پولیس نے نامعلوم خواتین کی تلاش شروع کر دی ہے۔ حیدرآباد میں عوامی مقامات پر کچرا پھینکنے والوں کے خلاف اب کارروائی کی جائے گی، کیونکہ شہر حیدرآباد میں عہدیداروں نے عوامی مقامات پر کوڑا کرکٹ پھینکنے کے عمل کو اور اس طرح کی سرگرمیوں کو ختم کرنے کے لیے ایک نیا طریقہ شروع کیا ہے۔ سڑک پر جا بجا کچرا پھینکنے کی شکایات کی یکسوئی کرنے کے لیے لگائے گئے CCTV کیمروں کے مائک کے ذریعے نہ صرف خبردار کیا جائے گا بلکہ کچرا پھینکنے کی تصاویر اور ویڈیوز لیتے ہوئے انہیں براہ راست GHMC کے دفتر کو بھیج دیا جائے گا۔ اس طریقہ کار پر اپل سرکل آفس میں تجرباتی طور پر عمل کیا جا رہا ہے۔ اس طرح سڑک پر کچرا پھینکنے پر 1000 روپے جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا۔ اپل سرکل کے ڈپٹی کمشنر انجینیلو نے حال ہی میں اس انوکھے تجربے کی شروعات کی۔ تلنگانہ کے سابق ہوم منسٹر محمود علی نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس پارٹی دھوکے باز پارٹی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابی منشور میں 6 گارنٹیوں کے نام پر جھوٹے وعدے کیے گئے لیکن اسے پورے نہیں کیے گئے۔ مزید کہا کہ کانگریس پارٹی نے کسی بھی مسلمان کو منسٹر نہیں بنایا۔ یہ کانگریس پارٹی دھوکے باز پارٹی ہے، مسلمانوں کو دھوکہ دیتی ہے، سارے لوگوں کو دھوکہ دیتی ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، KTR صاحب سب چیز بتائیں گے آپ کو ہمارے ساتھ کیسا دھوکہ کیا گیا۔ ہمیں صرف وعدے کیے گئے، گارنٹیاں بتائے گئے، مگر کسی پہ عمل نہیں کیا گیا۔ ایک مسلمان منسٹر کو نہیں بنایا گیا۔ آپ اس کے مقابلے میں KCR صاحب کو دیکھیے، انہوں نے ڈپٹی CM کا عہدہ دیا آپ کے بھائی کو، انہوں نے ہوم منسٹر کا عہدہ دیا۔ اسی کو سیکولرزم کہتے ہیں۔ یہ سیکولرزم بولنے سے نہیں چلتا، مسلمانوں کو ہر جگہ فسادات میں الجھانے سے نہیں چلتا۔ یہ ریونت ریڈی کے بارے میں جو آپ سن رہے ہیں کس طرح غریبوں کو ختم کریں، ارے KCR صاحب ڈبل بیڈ روم بنائے تھے، ایسی کیا جلدی ہے موسی بنانے کی؟ صرف کمیشن کے لیے موسی کا کام شروع کرنے کی بات کی جا رہی ہے، غریبوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے۔ ایک زمانہ پہلے اندرا گاندھی نے ایک نعرہ دیا تھا، روٹی کپڑا اور مکان، اور سب سے پہلے مکانوں سے بے گھر کرنے والے ریونت ریڈی ہے۔ یہی ان کی پالیسی ہے، ان کا بیس ہی BJP سے ہے، آپ جانتے ہیں۔ تو اس لیے آج ہمارے پارٹی میں بہت سے نوجوان بھائی شرکت کی ہے پارٹی میں، ان کا میں ویلکم بھی کرتا ہوں اور آپ سے ایک ہی بات کہتا ہوں، ہندوستان میں کوئی اگر سیکولر پارٹی ہے تو وہ BRS پارٹی ہے۔ سیکولر لیڈر ہے KCR صاحب ہے اور KTR صاحب ہے، یہ فیملی ہے پوری کام کرنے والی، آپ کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے اور آپ کی اچھی خوشحالی دیکھنے والی ہے تو BRS پارٹی ہے۔ BRS کے کارگزار صدر KTR نے عوام سے خطاب کے دوران
کہا کہ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے موسیٰ ندی کے نام پر غریب عوام کے لیے مصیبت لا دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات کے دوران عوام سے کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے گئے، کسانوں کے قرض معاف نہیں کیے گئے۔ مزید کہا کہ راہل گاندھی نے سالانہ 2 لاکھ ملازمت کا وعدہ کیا تھا، وہ بھی پورا نہیں کیا گیا۔ میں کیا بول رہا تھا ابھی آپ کو، موسی کے نام پہ مصیبت لا دیے غریبوں کے گھر پہ۔ ہم لوگ عطا پور میں، حیدر شاہ کوٹ میں، حیدر گڑا میں، ہر جگہ جو موسی کے اطراف جتنا بھی 40-50 سال سے وہاں بسے ہوئے جتنے ہمارے بھائی ہیں بہن ہیں، وہ لوگ پورے یہاں چل کے آئے تھے۔ اس سے پہلے چند دن پہلے یہاں پہ آئے تھے۔ غریب ہے، لاچار ہے، وہ آ کے ہم سے کہہ رہے ہیں بھائی ہم تو دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے کہ اتر پردیش میں کوئی وہاں کے چیف منسٹر بلڈوزر چلا رہے، کہتے ہم لوگ دیکھ رہے تھے اتنے سال، بٹ پہلی بار آج تلنگانہ میں ہمارے گھر بھی بلڈوزر آ رہا۔ KCR صاحب کہاں ہیں آپ، آ کے ہم کو بچا لو بول کے آج تلنگانہ کے غریب آج پکار رہے ہیں۔ تلنگانہ کے ہر کوئی انسان جو آج کانگریس پارٹی کی جو کیمپین تھی، ایک ہتھیلی میں جنت دکھا کے، رنگین خواب دکھا کے، ہر کسی کو یہ دیتا ہوں وہ دیتا ہوں یہ بھی دے دیتا ہوں بول کے آپ کو 1 سال پہلے ایک حسین خواب دکھا کے جو ووٹ ہڑپ لیے، آج ہر کوئی ناراض ہے کانگریس پارٹی کے ساتھ۔ آپ 1 منٹ کے لیے سوچئے، کسان بھائیوں کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا ریونت ریڈی کی طرف سے اور راہل گاندھی کی طرف سے۔ راہل گاندھی چل کے آئے، آگے ورنگل آئے، ورنگل میں کیا وعدہ کرے، 9 دسمبر جس دن سونیا جی کی جنم دن ہے اسی دن دستخط کریں گے اور کسانوں کا 2 لاکھ تک کا قرضہ معاف کر دیں گے۔ دسمبر تو چلا گیا، 9 دسمبر، اب پھر ایک بار آ رہا دسمبر 9 تاریخ، اور 2 مہینے میں پھر آیا تھا۔ آج تک کسانوں کا قرض معافی نہیں کیا۔ وعدہ یہ بھی کیا گیا تھا بچوں کے ساتھ، نوجوان بچوں کے ساتھ، ہمارے جو پڑھے لکھے بچے ان کو کہا گیا آپ KCR کو نوکری سے ہٹا دو، آپ کو نوکری ملتی بولے۔ پہلے ہی سال، ایک ہی سال میں سوئم راہل گاندھی بولے، کوئی اور نہیں، اشوک نگر آئے، اشوک نگر میں چائے پیتے بن کھاتے ہوئے بولے راہل گاندھی، 1 سال میں، پہلی سال میں 2 لاکھ نوجوانوں کو میں دلاتا ہوں، میری گارنٹی ہے بولے۔ اب پھر 1 سال ہونے کو آ رہا، 2 لاکھ نہیں، بس دو آدمیوں کو نوکری ملے۔ ایک نوکری ملا ریونت ریڈی کو، دوسرا نوکری ملا راہل گاندھی کو۔ بچوں کو تو کسی کو نوکری تو نہیں ملا آج تک۔ 2 لاکھ بولے، 2 نوکری بھی نہیں دیے۔ ساتھ ہی ساتھ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کسان کے ساتھ دھوکا، ہمارے نوجوان بچوں کے ساتھ دھوکا، ہمارے بہنوں کے ساتھ بھی دھوکا کیا۔ ہمارے بہنوں کو بولا گیا، خواتینوں کو کیا بولے ریونت ریڈی، ఇందిరమ్మ పేరు చెప్తున్నా, మీ అందరికి మహాలక్ష్మి పథకం తీసుకొస్తా, నెలకు 2500 2,500 मैं आपके अकाउंट में डाल देता हूं। 1,67 मंदी आड़पिल्लలు, 1 नहीं 2 नहीं, 18 साल के ऊपर जितने हमारे बहन हैं 1,60 लाख से ज्यादा है। आप सबके साथ वादा किया गया कि हर महीना आपको 2,500 रुपया महालक्ष्मी करके अकाउंट खोला जाएगा और हर किसी को 2,500 देंगे। मिला किसी को 2,500 यहाँ पे? मिला क्या? थोड़ा कस के बोलिए, फिर अगर नहीं मिला तो कस के बोलो, मिला कि नहीं मिला? ఒక్కలకు కూడా రాలే। 1,67 మంది ఆడపిల్లలకు మాట ఇచ్చిండు, ఒక్కలకు కూడా పైసలు వేయలే। ముసలోళ్ళకు మాట ఇచ్చిండు, ఏమన్నాడు? కేసీఆర్ 2,000 ఇస్తుండు, నేను 4,000 ఇస్తా అన్నాడు। కేసీఆర్ ముసలోనికి ఇస్తుండు, లేకపోతే ముసలవ్వకి ఇస్తున్నాడు, నేను ఇద్దరికి ఇస్తా అన్నాడు। ఇంట్లో ఇద్దరుంటే ఇద్దరికి ఇస్తా అన్నాడు। మీ కొడుకో బిడ్డనో ప్రభుత్వ ఉద్యోగంలో ఉంటే అయినా సరే నేను ఇస్తా అన్నాడు। మరి ఒక్కలకన్నా వచ్చిందా 4,000? ఉన్న 2,000 ఎగ్గొట్టుడే తప్ప 4,000 ఇచ్చే ముఖం అయితే కాదు। ఉన్న రైతు బంధే ఇస్తలేడు, రుణమాఫీ ఎక్కడిది, రైతు బంధు వెంచుడు ఎక్కడిది, అది కూడా దిక్కులేదు। हैदरा के कमिश्नर रंगनाथ ने अपनी टीम के अहदेदारों के साथ मिलकर बेंगलुरु डिजास्टर मैनेजमेंट के अहदेदारों से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान रंगनाथ ने बेंगलुरु के डिजास्टर मैनेजमेंट के अहदेदारों से उनके शहर में सैलाब और शदीद बारिश के दौरान किए जाने वाले इक़दामात और एहतियाती तदाबीर के बारे में मालूमात हासिल की। इसके अलावा शदीद बारिश से बेंगलुरु शहर को महफूज रखने के ताल्लुक़ से वहाँ की हुकूमत के इक़दामात से भी वाकिफ़ियत हासिल की।
اس موقع پر کرناٹک ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے سابق ڈائریکٹر سرینیواس ریڈی نے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے بنگلورو شہر میں شدید بارش اور سیلاب کے دوران اختیار کی جانے والی خصوصی حکمت عملی پر روشنی ڈالی۔ وہاں کے عہدیداروں نے حیدرآباد میں ہیڈرا کی کارکردگی اور طریقہ کار کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ حیدرآباد میں میٹرو ریل کے دوسرے مرحلے کے تحت 76.2 کلومیٹر میٹرو ٹرین کی توسیع کی جائے گی، جس پر 24,269 کروڑ کے اخراجات عائد ہوں گے۔ عہدیداروں کی جانب سے دوسرے مرحلے کے کاموں کی ڈیٹیل پروجیکٹ رپورٹ تیار کر لی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ دوسرے مرحلے میں چوتھے شہر کو چھوڑ کر باقی 5 کوریڈور کی تعمیرات سے متعلق الگ الگ رپورٹس حکومت کو پیش کر دی گئی ہے۔ حیدرآباد میٹرو ریل کے عہدیداروں نے بتایا کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی کی خواہش پر 7 اکتوبر کو ہی میٹرو پروجیکٹ کے ڈی پی آر کو حوالے کر دیا گیا تھا، کیونکہ چیف منسٹر نے اس ڈی پی آر کے ساتھ دہلی میں مرکزی وزیر شہری ترقیات سے ملاقات کی تھی۔ عہدیداروں نے بتایا کہ اس ڈی پی آر کو مرکزی حکومت کے سامنے پیش کرتے ہوئے میٹرو ریل کے دوسرے مرحلے کے کاموں کی اجازت دینے کی خواہش کی گئی، اور مرکزی وزیر نے حیدرآباد میں میٹرو ریل کے دوسرے مرحلے کے کاموں کی منظوری پر بھی مثبت رد عمل کا اظہار کیا۔ اسرائیل نے حزب اللہ کے ہزاروں ارکان کو ہلاک کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کا ویڈیو پیغام۔ جموں کشمیر کے ریاستی درجے کی بحالی کا مطالبہ کرنے والی قرارداد پہلی کابینہ میٹنگ میں پاس کی جائے گی، عمر عبداللہ کا بیان۔ حیدرآباد میں میٹرو ریل کے دوسرے مرحلے کے کاموں کی ڈیٹیل پروجیکٹ رپورٹ تیار، مرکز نے کیا مثبت رد عمل کا اظہار۔ ریونت ریڈی نے موسیٰ ندی کے نام پر غریبوں کو مصیبت میں ڈال دیا، کے ٹی آر کا بیان۔ حیدرآباد میں عوامی مقامات پر کچرا پھینکنے والوں کے خلاف اب ہوگی کارروائی۔ یہ تھی اعتماد کی خبریں۔ آج کا خبرنامہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ دوبارہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت۔